السلام علیکم ناظرین، میں شیخ الرئیس سے ملنے شام جا رہا ہوں۔ متی الدین نے جواب دیا، شام؟ شیخ ابو الفضل کی آنکھیں پھیلتی ہوئی دکھائی دیں۔ شام اس جانب کہاں؟ تم تو ارض کونیا میں آ چکے ہو۔ آگے کی جانب 2 کوس کے فاصلے پر کونیا کا پہلا شہر تمہیں دکھائی دے گا، ارض کونیا۔ متی الدین اس کی بات پر دم بخود سا رہ گیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے تعاقب میں سلجوقی سپاہی دستہ آ رہا ہے، ہمیں تیزی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم سب بنیاس قلعے کی جانب جا رہے ہیں۔ شیخ الرئیس آج کل وہیں موجود ہیں۔ شیخ ابو الفضل اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے گھوڑوں کو آگے کی جانب بڑھا دیا۔ متی الدین سلجوقی دستے کے تعاقب کی بات پر متفکر سا دکھائی دینے لگا۔ اس نے اپنے خیال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھوڑے کو ان 5 کے عقب میں دوڑا دیا۔ وہ سب تیز رفتاری سے ان بلند و بالا پہاڑوں کی جانب بڑھ رہے تھے جن کے عقب میں بلاد شام کی سرحد شروع ہو جاتی تھی تو دائیں جانب قسطنطنیہ کی۔ متی الدین اپنے گھوڑے کو مہارت سے دوڑاتا ہوا شیخ ابو الفضل کے پاس لے آیا۔ وہ اس سے بات کرنے کا متمنی تھا۔ شیخ ابو الفضل اس کی قربت دیکھ کر اس کا مقصد سمجھ گیا۔ اس نے اسے منزل پر پہنچنے کے بعد بات کرنے کی ہدایت کی۔ متی الدین خاموشی سے اس نئے سفر میں مگن ہو گیا۔ شیخ ابو الفضل کی بے قراری اور اجلت دیکھ کر اسے کسی قدر اندازہ ہونے لگا کہ یقیناً کوئی خطرے والی بات ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں سلجوقی دستے کا خیال کوندا۔ اس کی گردن لاشعوری انداز میں پیچھے کی طرف گھوم سی گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شیخ ابو الفضل نے اس کے ساتھ واقعی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ان کے تعاقب میں حقیقتاً ایک پھیلا ہوا غبار دکھائی دے رہا تھا جو نہایت ثروت کے ساتھ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناظرین، قاہرہ کا قصر خلافت خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے انتخاب کے بعد ایک بار پھر روشنی اور رونق کی اماج گاہ بن چکا تھا۔ مصری اور مملوک امراء اور رؤساء تمام دن خلیفہ کے گرد جمع رہتے اور طرح طرح کے روایتی مباحثوں کا سلسلہ جاری رہتا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ سابق خلیفہ مستنصر باللہ سے خاصا مختلف تھا۔ اسے سابق خلیفہ کی نسبت اپنے گرد محافل سجائے رکھنے کی عادت تھی۔ مصری امراء کی باریک نگاہوں نے بہت جلدی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی اس کمزوری کو بھانپ لیا۔ درباری محافل نے بہت جلدی خوش آمدی اور چاپلوسی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ امراء کے خوش آمدی حلقے کی چکنی چپیڑی باتوں میں بے حد مسرور رہنے لگا۔ اسے تو صرف نظام خلافت کے برقرار رکھنے سے غرض تھی۔ حکومتی معاملات میں اس کی دلچسپی واجبی سی تھی۔ سلطان رکن الدین بیبرس سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تو وہ سلطنت کا حال معلوم کر لیا کرتا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس اس عرصے میں سلطنت کے استحکام کے سلسلے میں مختلف پیش بندیوں میں الجھا رہا۔ اس کا ایک قدم قاہرہ میں ہوتا تو دوسرا دمشق میں، تیسرا ارض فلسطین میں۔ وہ اسلامی سلطنت کے تحفظ و یکجہتی میں دن رات مصروف رہتا۔ قاہرہ کا انتظام و انصرام امیر فخر الدین لقمان اور امیر فارس الدین اکتئی کے سپرد تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس کی قاہرہ میں عدم موجودگی نے مصری امراء کو ایک بار پھر سر اٹھانے کا موقع فراہم کر دیا۔ وہ آغاز سے ہی مملوک امراء سے نالاں تھے۔ انہوں نے موقع پا کر خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے سامنے سلطان رکن الدین بیبرس اور مملوک امراء کی شکایات کے دفتر کھول دیے اور نظام حکومت پر کڑی تنقید کرنا شروع کر دیا۔ وہ ریت میں سے طرح طرح کی شکایات ڈھونڈ نکلتے اور موقع کی مناسبت سے سلطان بیبرس کے خلاف الحاکم بامر اللہ کے کان بھرتے رہتے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے ان امراء کو تسلی دیتے ہوئے معاملات کی چھان بین کا ذمہ قاہرہ کے قاضی القضات برہان الدین بخاری کے ذمہ لگایا۔ قاضی برہان الدین شرعی امور کے معاملے میں بے حد سخت اور راسخ العقیدہ حنفی تھے۔ انہوں نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے امراء کی بیان کردہ شکایات کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ نے تمام امراء کو ہدایت کر دی کہ وہ اپنی جملہ شکایات تحریری شکل میں قاضی برہان الدین بخاری کے پاس جمع کروایا کریں تاکہ قاضی برہان الدین ان کا معائنہ کر کے جامع رپورٹ تیار کر سکیں۔ اس رپورٹ کے بعد سلطان بیبرس سے معاملات دریافت کیے جائیں گے۔ امراء نے مختلف محکمہ جات کے افسروں کی چھوٹی موٹی بدعنوانیوں اور لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی جھوٹی سچی شکایات قاضی برہان الدین بخاری کے پاس جمع کروانا شروع کر دیں۔ یہ سلسلہ ایسا طویل ہوا کہ قاضی برہان الدین بخاری کو معاملات کی تحقیق کے لیے مختلف محکمہ جات اور متاثرہ افراد کے پاس خود جانا پڑا۔ وہ ہر ایک سے پوری بات سنتے اور شکایات کے ذمہ دار لوگوں کو بھی برا بھلا کہتے اور انہیں نیک چال چلن کی ہدایت کرتے۔ ان کا روزانہ کا معمول یہی بن گیا تھا
کہ وہ ضروری معاملات سے فارغ ہوتے ہی شکایات کی تحقیق میں نکل پڑتے۔ ایک دن وہ اپنی عادت کے مطابق دیوان جزیہ جا پہنچے۔ یہ محکمہ غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے جزیہ کی مقررہ رقم وصول کرتا تھا۔ اس محکمے کی ایک دوسری اہم ذمہ داری ان لوگوں سے جزیہ وصول کرنا بھی تھا جو لوگ جسمانی و مالی استطاعت رکھنے کے باوجود عسکری خدمت سے مستثنیٰ تھے۔ ان سے دوسری سہولتوں کے عوض خاص شریعہ کے مطابق جزیہ لیا جاتا تھا۔ اس جزیہ کی مقدار بالعموم 10 سے 25 درہم ماہانہ کے درمیان مقرر کی گئی تھی۔ قاضی برہان الدین بخاری کو یہ شکایت ملی کہ افسران اپنے مناصب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ جزیہ وصول کرتے ہیں اور اندراج کم کرتے ہیں۔ قاضی برہان الدین بخاری عام افراد کی قطار میں شامل ہو کر تمام وقت مشاہدے میں مصروف رہے۔ تمام وقت میں ایک شخص انہیں ایسا دکھائی دیا جس نے مقررہ شرح سے کچھ زائد جزیہ ادا کیا جبکہ افسر نے کم کا اندراج کیا۔ قاضی برہان الدین بخاری نے جزیہ ادا کرنے والے شخص کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لیے تیزی سے اس افسر کے سر پر جا پہنچے۔ قاضی برہان الدین بخاری نے اپنی جلالی طبیعت کے بلا سوچے سمجھے فرط تیش کے عالم میں افسر کا گریبان پکڑ لیا اور غصیلے انداز میں اسے دریافت کیا کہ اس نے اس شخص سے زائد رقم کیوں لی اور کم اندراج کیوں کیا۔ افسر قاضی برہان الدین کی صورت اور منصب سے واقف نہیں تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ باقی لوگ تماشائی بنے کھڑے طرح طرح کی بولیاں بولنے میں مصروف رہے۔ اسی اثنا میں ایک بڑی شخص آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں موٹے دانوں والی تسبیح تھی۔ اس نے دونوں کو خاموش ہونے کے لیے کہا اور افسر سے قاضی برہان الدین بخاری کا تعارف کرایا کہ وہ قاہرہ کے قاضی القضات ہیں جنہیں وہ بخوبی جانتا ہے۔ افسر قاضی موصوف کا منصب سن کر ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف و پریشانی سی جھلکنے لگی۔ بڑی شخص نے دھیمے انداز میں دونوں سے معاملہ دریافت کیا۔ قاضی برہان الدین بخاری نے غصے بھرے لہجے میں وقوع بیان کیا۔ بڑی شخص نے افسر کو قریباً ڈانٹتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا بدعنوانی ہے۔ وہ افسر قاضی برہان الدین بخاری کا نام سن کر کافی گھبرا چکا تھا اور گھگیائے ہوئے انداز میں بولا، حضور یہ کوئی بدعنوانی نہیں ہے بلکہ اس شخص نے گزشتہ مہینے کم رقم ادا کی تھی اور باقی رقم کا ادھار کر کے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے حصے کے پیسے اپنی جیب سے ادا کیے۔ اس مہینے اس نے رقم کے ساتھ گزشتہ ماہ کا بقایا بھی ادا کر دیا تو گزشتہ ماہ اپنی شامل کردہ رقم میں نے اس میں سے الگ کر کے رکھ لی۔ اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ بلا شبہ اس شخص سے دریافت کر سکتے ہیں۔ افسر کے خاموش ہوتے ہی وہ شخص تیزی سے بول پڑا۔ اس کی تائید کے ساتھ مجمع میں سے بھی ایک دو لوگوں نے ساتھ کیا تو قاضی برہان الدین بخاری اپنی جلد بازی پر نادم دکھائی دیے۔ وہ نرمی سے بولے، اگر وہ پہلے ہی بتا دیتا تو تلخی کی نوبت پیدا نہ ہوتی۔ افسر نے جلدی سے جواب دیا کہ اگر آپ سیدھی طرح مجھ سے پوچھتے تو میں یقیناً آپ کو بتا دیتا، مگر آپ نے بھی تو سیدھا میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ قاضی برہان الدین بخاری نے سب لوگوں کے سامنے اسے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ بڑی شخص اس معاملے کے خاتمے پر قاضی برہان الدین بخاری کی جانب متوجہ ہوا۔ قاضی برہان الدین، آپ کو سلطان نے قاضی القضات کے منصب پر فائز کیا تھا۔ یہ آپ کس دھندے میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ بھی سرکاری ذمہ داری ہے جو کہ امیر المومنین نے مجھے سونپ رکھی ہے۔ قاضی برہان الدین بخاری دھیمے انداز میں بولے، کیا اس وقت آپ کی جگہ پر کوئی دوسرا نائب موجود ہے جو آپ کے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ بڑی شخص نے اچانک سوال کیا۔ قاضی برہان الدین بخاری نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ انہیں شاید بڑی شخص کا سوال ناگوار گزرا تھا، لہٰذا وہ خاموش رہے۔ قاضی محترم، میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا ہے۔ بڑی شخص کی قدر سختی سے بولا تو قاضی برہان الدین نے ناراضگی کے عالم میں جواب دیا، بزرگوار، میں آپ کے اس سوال کے جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ قاضی محترم، آپ دوسروں کی بے ضابطگیوں کا تو خفیہ معائنہ کر رہے ہیں، کیا آپ خود بے ضابطگی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی عدالت سے عدم موجودگی کے باعث وہاں کتنے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے؟ بڑی شخص تیز لہجے میں بولا، یہ فرض میں نے اپنے تئیں اختیار نہیں کیا ہے بلکہ مجھے ایسا کرنے کا حکم ملا ہے۔ قاضی برہان الدین اس بوڑھے شخص کی بے باکی پر تنگ کر بولے، بار کہ میں امیر المومنین سے اس بارے میں بعد بات کروں گا، آپ ابھی یہ تمام کام چھوڑ کر اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ میں نے آج آپ کا جو انداز ملاحظہ کیا ہے اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو قاضی القضات کے منصب سے معزول کر دیا جائے۔ بڑی شخص سخت آواز میں بولا۔ قاضی برہان الدین بخاری اس کی بات پر یکدم چکرا کر رہ گئے۔
وہ حیرت و پریشانی سے اس بری شخص کو دیکھ رہے تھے، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش میں مصروف تھے۔ وہ بری شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ بلاد مصر و شام کا سلطان بیبرس تھا، جو گزشتہ کئی دن سے قاہرہ میں موجود تھا اور پوشیدہ انداز میں مختلف محکمہ جات کی کارکردگی کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یہ اتفاق تھا کہ آج وہ دیوان جزیہ میں موجود تھا اور اس نے قاضی برہان الدین کو وہاں دیکھا۔ سلطان بیبرس کافی دیر تک ان کی حقرات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے تمام وقت یہ معلوم نہ ہو پایا کہ قاضی برہان الدین وہاں کیا کر رہے ہیں۔ جب اس کی جذباتیت کھلی تو وہ سمجھ گیا۔ ممکن تھا کہ وہ ان کی اس خدمت پر مسرور ہوتا، مگر معاملے کو غلط انداز میں حل کرنے کی وجہ سے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ قاضی برہان الدین بخاری جیسا شخص قاضی القضاء جیسے اہم منصب کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے سلطان بیبرس نے فوری طور پر قاضی موصوف کی معزولی کا فیصلہ کر لیا۔ مملوک حکومت کے قیام کے بعد قاضی القضاء کے عہدوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصے پر قاضی برہان الدین بخاری فیض تھے تو دوسرے حصے پر قاضی تاج الدین بنت العز مقرر تھے۔ سلطان بیبرس نے اس منصب کے دو حصوں کو ختم کر کے قاضی تاج الدین کو مکمل اختیارات سونپ دیے۔ اس اعلان کے ساتھ سلطان رکن الدین بیبرس خلیفہ الحاکم بامر اللہ کی خدمت میں پیش ہوا اور قدم بوسی کے بعد انہیں آگاہ کیا گیا کہ نظام سلطنت مکمل طور پر اس کی گرفت میں ہے اور کسی قسم کی بد عملی یا کوتاہی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ مختلف انداز میں عمرا اور اوساں سے پیش ہیں اور اپنی محافل میں شریر لوگوں کو نہ بیٹھنے دیں۔ سلطان بیبرس کی جانب سے یہ مشورہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ کو کسی قدر ناگوار گزرا۔ قاضی برہان الدین بخاری کی معزولی کو بھی اپنی بے اختیاری سے معصوم کیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس حرمت خلافت کو محفوظ رکھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو خلیفہ الحاکم بامر اللہ اس کی جانب سے بدگمانی کا شکار ہو رہا تھا۔ ناظرین، متی الدین اپنے حق میں اٹھنے والے گرد کے بادل دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے تیزی سے شیخ ابوالفضل کی توجہ اس طرف دلائی۔ شیخ ابوالفضل نے جلدی سے گردن گھما کر امڑتے ہوئے غبار کو دیکھا تو قریباً چیخ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، سلجوقی دستے کی رفتار ہماری رفتار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ ہر حال میں ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی طریقے سے انہیں قریب پہنچنے نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھو کہ فاصلوں کے سمٹنے سے پہلے سامنے والے پہاڑ کے دروں تک پہنچنا ہے۔ وہاں پہنچ کر ہی ہم انہیں جھل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے تیسے ہو اپنی رفتار تیز کرو۔ شیخ، اگر رفتار زیادہ بڑھائی گئی تو ہمارے گھوڑے زخمی ہونے کا قوی امکان ہے، اس سے زیادہ رفتار ممکن نہیں۔ اس کے ایک ساتھی نے چیخ کر جواب دیا۔ شیخ ابوالفضل اس کی بات سن کر دیوانہ سا دکھائی دینے لگا۔ شیخ ابوالفضل، تم لوگ وہاں ایسا کیا کر کے آئے ہو کہ سلجوقی سپاہی تمہاری جان کے دشمن بن کر یوں پیچھے پڑے ہیں؟ متی الدین اپنے تجسس پر بند نہ باندھ پایا۔ نامناسب موقع پر متی الدین کا سوال شیخ ابوالفضل کو پسند نہیں آیا۔ اس نے شعلہ بار نگاہیں متی الدین کے چہرے پر ڈالیں۔ یہ وقت کچھ بتانے کا نہیں ہے، صرف جان بچانے کا ہے۔ میں نے تمہیں کہا ہے کہ محفوظ مقام پر پہنچ کر سب کچھ پوچھ لینا۔ اس کے لہجے میں تلخی آیا تھی۔ متی الدین اس کے ناگوار لہجے پر برا سا منہ بنا کر رہ گیا، جبکہ شیخ ابوالفضل اس کی جانب سے قطعی لاپرواہی دکھائی دیا۔ وہ سب اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے کہ ان کے پاس وقت بہت قلیل ہے۔ اس پرخطر راستے کو طے کر کے دروں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سلجوقی دستے کی رفتار اس بات کی عکاس تھی کہ انہیں ان پتھریلی راہوں پر سفر کرنے میں بے حد مہارت حاصل ہے۔ دونوں گروہوں کی دوڑ یکساں لگی رہی، البتہ سلجوقی دستے کے سوار فاصلوں کی حدود سکیڑتے چلے گئے۔ شیخ ابوالفضل کو اس بے چینی کے عالم میں اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ درے کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئے تھے جبکہ سلجوقی دستے کے سوار صاف دکھائی دینے لگے۔ متی الدین کو صاف اندازہ ہو گیا کہ سلجوقی دستہ یقیناً انہیں دروں تک پہنچنے سے پہلے آ لے گا۔ دوسرے فدائی سوار بار بار گردن پھیر کر عقب کا فاصلہ ماپنے کی کوشش کرنے لگے۔ شیخ ابوالفضل یہ دیکھ کر فرتے تیز سے چیخا، یوں بزدلوں کی مانند پیچھے مڑ مڑ کر مت دیکھو، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی۔ گھوڑ سواروں نے شیخ ابوالفضل کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ گھوڑوں پر مرکوز کر لی۔ پہاڑی دروں اور فدائی گھوڑ سواروں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سلجوقی دستہ بھی قریباً ان کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ سلجوقی سپاہیوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ ان گھوڑ سواروں کو کسی قیمت پر پہاڑی درے میں داخل نہ ہونے دیں۔ پہاڑی درے بالکل نزدیک تھے کہ شیخ ابوالفضل نے اپنے 3 ساتھیوں کو ہدایت کی وہ گھوڑوں کا رخ پھیر کر سلجوقی دستے سے بھیڑ جائیں
اور انہیں اتنی دیر تک الجھائے رکھیں کہ وہ ان دروں میں گم ہو سکیں۔ متی الدین شیخ ابوالفضل کے اس انوکھے حکم پر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنے 3 ساتھیوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہا تھا، جہاں ان کی زندگی بچنا ناممکن تھا۔ شیخ ابوالفضل کا حکم سنتے ہی وہ تینوں گھڑ سوار مقناطیسی انداز میں مڑ کر سلجوقی دستے کی جانب بڑھنے لگے۔ متی الدین ان کی بلو چونچرا فرما برداری پر پریشان ہو کر رہ گیا۔ سلجوقی دستہ شیخ ابوالفضل کی چال کو شاید سمجھ گیا تھا۔ سپاہیوں نے اپنی کمانیں سیدھی کرتے ہوئے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تیروں کی شدید بارش ان کے حق میں ہو رہی تھی اور وہ کسی بھی وقت ان تیروں کی زد میں آ سکتے تھے۔ متی الدین نے آخری بار مڑ کر حالات کا جائزہ لیا۔ وہ پہاڑی درے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تحفظ کی یقین دہانی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہ ان تینوں گھڑ سواروں پر پڑی جو کچھ ہی دیر پہلے ان سے الگ ہو کر واپس مڑ گئے تھے۔ ان تینوں کی جھولتی ہوئی لاشیں گھوڑوں پر لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک عجیب سے خوف کا غلبہ متی الدین کے جسم پر طاری ہو گیا۔ اسے اپنا وجود بے جان سا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ شیخ ابوالفضل اس کی کیفیت کو جان گیا۔ اس نے اپنی چابک لہراتے ہوئے متی الدین کے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں پر رسید کی۔ متی الدین کا گھوڑا بری طرح سے تڑپا اور بے قابو ہو کر درے میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے ایک تیز چیخ فضا میں گونجی۔ متی الدین چیخ کی آواز پر جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے گردن گھمائی۔ اسے یہ جاننے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ چیخ شیخ ابوالفضل کی ہی تھی۔ ایک سنسناتا ہوا تیر اس کے حلق میں سے نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ شیخ ابوالفضل کا ہاتھ حلق پر جمع ہوا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کے ساتھ ایک خفیف سا اشارہ کیا۔ متی الدین اپنے ساتھی گھڑ سوار کے ساتھ اسی راستے کی جانب مڑ گیا۔ درے کے اندر عجیب سی پھول پھلیاں تھیں۔ تنگ راستوں کا جال بکھرا ہوا تھا۔ آخری بچنے والا گھڑ سوار تیزی سے ان تنگ راستوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ متی الدین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے حکم میں خاموشی سے سفر کرتا رہے۔ درے کی ویران راہداریوں میں صرف ان کے گھوڑوں کی ٹانپیں گونج رہی تھیں۔ یہ گونج ایسی تھی کہ تعاقب کرنے والے بھی اس بات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے کہ وہ دونوں گھڑ سوار کس جانب سفر کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں متی الدین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا رہنما گھڑ سوار ان پرپیچ راستوں سے بخوبی واقف ہے۔ متی الدین کا بدن عرض کونیا میں داخل ہوتے وقت ہی تھکان سے چور تھا۔ دوسرا سلجوقی دستے کے تعاقب نے اس کا وضو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اسے اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب کسی بھی وقت گھوڑے سے نیچے جا گرے گا۔ دوسرے گھڑ سوار کی رفتار میں دھیما پن آ گیا۔ اس نے گردن گھما کر متی الدین کی جانب دیکھا۔ وہ بخوبی سمجھ گیا کہ متی الدین کی حالت درست نہیں ہے۔ اس نے ایک طرف مڑنے کا اشارہ کیا۔ متی الدین نے اپنی پوری استطاعت سمیٹتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے رخنے میں پہنچ گئے۔ متی الدین نے اس رخنے پر نگاہ ڈالی تو اسے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی کہ یہ تنگ رکھنا ان کے لیے یقیناً عمدہ پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا۔ متی الدین جھولتا ہوا بمشکل گھوڑے سے نیچے اترا اور ایک جانب ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ گھوڑ سوار نے نیچے اتر کر دونوں گھوڑوں کو ایک جانب کھڑا کیا اور ان کی باگیں ایک پتھر کے نیچے دبا دیں۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے چھوٹا سا مشکیزہ نکالا اور متی الدین کی جانب بڑھا دیا۔ متی الدین پانی دیکھ کر چونک پڑا۔ افراتفری کے اس حالت میں اسے اتنا بھی ہوش باقی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے مشکیزے سے پانی ہی پی لیتا۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اترنے کے بعد وہ بری طرح ہانپنے لگا۔ کچھ دیر میں اس کی سانسیں بحال ہوتی چلی گئیں۔ تھکان کے باعث اسے اپنی آنکھیں خود بخود بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، شہنشاہ فرانس شاہ علوی نوم کی اطالیہ کے شاہ منفرید کے خلاف زور و شور سے عسکری تیاریوں کی خبریں بہت جلد صلیبی علاقے میں پہنچ گئیں۔ صلیبی مخبروں نے قاہرہ کے حالات معلوم کر کے یہ خبر اپنے سرداروں تک پہنچا دی کہ سلطان بیبرس بڑی تیز رفتاری سے بحری بیڑوں کی تیاری میں مصروف ہے۔ اس کا قوی امکان ہے کہ وہ شاہ منفرید کی مدد کے لیے مملوک افواج کو روانہ کرے گا۔ صلیبی سردار اس اطلاع پر باہم سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ ان خفیہ سرداروں کی متفقہ رائے یہی تھی کہ سلطان رکن الدین بیبرس کو شاہ منفرید کی مدد سے کسی بھی طرح روکا جائے۔ وہ بظاہر اس حالت میں نہیں تھے کہ وہ لشکر لے کر قاہرہ پر چڑھائی کر دیتے۔ اگر وہ قاہرہ پر حملے پر متفق بھی ہو جاتے تو ان کے درمیان منتظم والا کی جنگ چھڑ جاتی، کیونکہ ہر سردار اپنے آپ کو اعلیٰ و ارفع خیال کرتا تھا اور دوسرے کی حکمیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ صلیبی حملوں میں صرف اسی وقت تیزی آتی تھی جب انہیں کوئی رہنما میسر آ جاتا۔
یہ حقیقت تھی کہ صلیبی جنگوں کے منتظم اعلیٰ ہمیشہ دوسری سلطنتوں کے شاہ یا ڈیوک ہوا کرتے تھے۔ مقامی صلیبی سپاہ میں ایسی صلاحیت مفقود تھی، وہ صرف اپنے محفوظ قلعوں کے گرد و پیش میں لوٹ مار کرنے میں ماہر تھے۔ صلیبی سرداروں کی باہمی ملاقات میں مختلف فارمولے پیش کیے گئے، مگر جس طریقہ کار پر سب متفق ہوئے وہ یہی تھا کہ تمام صلیبی قلعوں سے مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ بڑھا دیا جائے اور قافلوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار اس قدر گرم کر دیا جائے کہ سلطان رکن الدین بیبرس شاہ منفرد کو بھول کر ان کی جانب متوجہ ہو جائے۔ یہ منصوبہ ایک طرح کی خودکشی پر مبنی تھا۔ صلیبی سرداروں کو اپنے مضبوط قلعوں پر پورا بھروسہ تھا، زیادہ سے زیادہ سلطان رکن الدین بیبرس ان قلعوں کا محاصرہ کر لیتا۔ اس طرح کی حرکات سے شاہ منفرد کی مدد کا وقت گزارا جا سکتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان رکن الدین بیبرس بھی سابق سلطانوں کی مانند بالآخر ان سے صلح پر آمادہ ہو جائے گا اور وہ اپنے مقصد پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس مشترکہ فیصلے کا مراسلہ بنا کر انطاکیہ، اناطولیہ، طرابلس، شام اور قسطنطنیہ روانہ کیا گیا تاکہ شدید حالات میں وہاں سے فوری طور پر مدد حاصل کی جا سکے۔ دیگر ریاستوں کی نسبت قسطنطنیہ سے اس عمل درآمد کی اجازت ملنا بے حد ضروری خیال کی جاتی تھی، کیونکہ ارض فلسطین اور لبنان میں صلیبی اقتدار کی اصل ڈور تو شاہ قسطنطنیہ کے ہاتھ میں تھی۔ شاہ قسطنطنیہ کو صلیبی سرداروں کا یہ طریقہ بے حد پسند آیا۔ فی الوقت اسے یہی خواہش تھی کہ کسی بھی طرح شاہ منفرد کو شکست سے دوچار کر دیا جائے اور اطالیہ میں نصرانیت کا بول بالا ہو جائے۔ شاہ منفرد اس کے لیے عزت کا نشان بن کر رہ گیا تھا۔ سلطان رکن الدین بیبرس سے اس کے اچھے تعلقات کی بھنک شاہ قسطنطنیہ کو بھی پڑ چکی تھی۔ شاہ قسطنطنیہ بظاہر کھل کر سلطان رکن الدین بیبرس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ سلطان بیبرس نے اپنی حکمت عملی سے اس کے دونوں ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ اس نے صلیبی سرداروں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور جوابی مراسلے میں ان کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کی پرزور سفارش کی۔ اس کا مراسلہ کلیسا کی مناجات اور دعاؤں کا بھرپور نمونہ تھا۔ صلیبی سردار شاہ قسطنطنیہ کا شیر آباد پا کر تیزی سے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کرنے لگے۔